بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر ایک معمول بن چکا ہوا ہے کہ جب کوئی اچھی خبر آئے تو جو ہے عوام کو جو ہے بری خبروں کو اتنا بھرمار کر دیا جائے کہ عوام پریشان ہو جائے اور اچھی خبر کو جو ہے کی طرف سوچنا بھی بھول جائے۔ تو لیکن ہم اس معمول کو جو ہے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ توڑیں اور آپ تک اچھی خبروں کو پہنچائیں، نہ صرف آپ تک بلکہ حکومت کو بھی اچھی خبریں پہنچائیں، کیونکہ حکومت کو بھی ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ اچھی خبریں بہت دیر سے سناتے ہیں، ساتھ ساتھ بری خبریں بھی دیر سے بتاتے ہیں تاکہ رد عمل حکومت دیر سے کرے تو اس وقت تک کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو سال گزر رہا ہے اس میں ہر ایک کی شکایت یہی ہے کہ ملک میں مہنگائی، اور مہنگائی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عام آدمی کی کہہ رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں قوت خرید، اور تیسری چیز روزگار۔ بلاول بھٹو کو میں آج کل دیکھ رہا ہوں وہ جلسے کرتے ہیں تو وہ ہر جگہ جو سرکاری ملازم جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے تھے ان کے آبا و اجداد نے، جو بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ ان کو نہیں بھرتی ہونا چاہیے تھا، ان کو وہ واپس آسرا دے رہے ہیں، لارے لپے دے رہے ہیں کہ آپ جیسے ہم حکومت میں آئیں گے تو نوکری دے دیں گے۔ پی ایم ایل این کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مہنگائی کی چیزوں کو لے کر جو ہے سامنے آتے ہیں اور وہ عوام کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ بے روزگار ہو گئے ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال ان میں حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو اگر آپ صحیح طریقے سے بتائیں گے تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کو ڈس آنیسٹی سے بتائیں گے، بددیانتی سے بتائیں گے تو عوام ہماری ویسے ہی پریشان ہوتی ہے تو وہ اس کو اور جو ہے زیادہ پریشانی لے لیتی ہے اور ان کا مورائل گر جاتا ہے، کانفیڈنس گر جاتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں ہماری جو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہم آپ سب سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے زراعت۔ پاکستان کی آبادی کا نصف سے زیادہ جو آبادی ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اور اگر زراعت اچھی ہو تو باقی نصف کی بھی جو ہے نا زندگی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء مہنگی نہیں ملتی، استحکام آ جاتا ہے۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے مہنگائی کی لپیٹ میں ہے اور بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اس تناظر میں میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ وہ خبر بھی سناؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو توجہ جو ہے اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سن 2021 جو ابھی گزرا ہے اس میں جو ہے ہماری زراعت کے لوگوں کو کتنے پیسے انہوں نے کمائے، اور اس کا موازنہ میں 2018 سے کرنا چاہوں گا۔ سن 2021 میں حالانکہ مہنگائی تھی، ہر آدمی کو اس سے فرق پڑا، لیکن سن 2021 میں 11.54 ٹریلین یعنی کہ 11,000 ارب روپے کی جو ہے زراعت سیکٹر نے جو ہے کمائی کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو 2018 میں جب یہ حکومت چھوڑ کے گئی تھی مسلم لیگ نون، تو اس سال لوگوں نے 7,900 ارب روپے یعنی لگ بھگ آپ یہ سمجھ لیں کہ 3,500 ارب روپے ہمارے جو کسان دوست ہیں، فارمر ایگریکلچر سیکٹر کے، انہوں نے جو ہے زیادہ کمایا ہے پچھلے 3 سال کے مقابلے میں۔ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں ملک میں کہ جی قوت خرید بڑی ہے، ہمارے نصف آبادی کی تو بڑی ہے جو زراعت پیدا کرتے ہیں۔ دوسری طرف زراعت میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ کراپ ہوتی ہے۔ 2021 میں جو ابھی جون ختم ہوا، 4,640 ارب روپے کی کراپ جو ہے لوگوں نے، کسانوں نے بیچی، اور کسانوں کو یہ رقم ملی۔ جب مسلم لیگ نون 2018 میں گئی تھی تو 2,960 ارب روپے، لگ بھگ 1,700 ارب روپے فارمر کو 3 سالوں میں زیادہ ملا ہے۔ 80% میں سمجھتا ہوں زیادہ ملا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اب جو ہے اس کے بعد جو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سال ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اس حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ملک میں جو ہے خود کفالت واپس آ جائے ایگریکلچر میں، اور خاص طور پہ مین کراپس میں، چاہے وہ کراپس ہماری جو ہے گندم ہو، شوگر کین ہو جسے گنا کہتے ہیں، چینی کہتے ہیں، یا کاٹن ہو، کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس وقت کپاس بھی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک میں جو ہے کپاس کی پیداوار گرتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 3 سالوں میں
کسان کی آمدنی بڑھی ہے یہ ہوا میں نہیں بڑھی، یہ اس لیے بڑھی ہے کہ کسان کو پچھلے خاص طور پہ 18 مہینے میں اس حکومت نے لسٹ میں سب سے اوپر کر دیا ہے، اور ان کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کریں جس کی وجہ سے وہ اپنے کھیتوں میں واپس چلے جائیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب 2011-12 میں 8,650 ایکڑ پہ گندم لگی تھی ہماری 2011-12 میں، جب مسلم لیگ نون گئی تو 2017-18 میں 8,797، یعنی کہ 8 سالوں میں آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن گندم کی فصل کا رقبہ نہیں بڑھا۔ اس حکومت کے جو تیسرا سال تھا، جو 2021 جو بھی ختم ہوا، اس میں جو ہے وہ بڑھ کر 8,800 سے بڑھ کر اب وہ 9,177، 5% رقبہ بڑھا۔ وہ 5% رقبہ بڑھنے کی وجہ سے ہماری فصل بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے دور کے حساب سے 5% گندم کی بڑھ گئی۔ یاد رکھیے گا ہماری آبادی جو ہے 1.5 سے 2% سال میں بڑھتی ہے، تو اگر ہم 1.5 سے 2% اپنی فصل نہیں بڑھائیں گے تو ہمیں کھانا پینا ہمارا کم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے درآمد کی۔ پھر آپ آ جائیں جو سب سے اہم چیز ہے، ہم نے دیکھا کہ جو کون ہے میز ہے، اس کی جو ہے پیداوار میں جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ بڑا، اچھی چیز ہے کیونکہ دنیا میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، کھپت ہے، اور دوسرا یہ کہ بڑی اہم فصل ہے۔ 2011-12 میں 1,087 ایکڑ پہ رقبے پہ جو ہے ہمارا میز لگا تھا۔ جب مسلم لیگ نون گئی 2017-18 میں تو وہ 1,250 ایکڑ پہ لگا تھا، اور الحمدللہ جب یہ حکومت کے تیسرے سال میں وہ 1,417 ایکڑ پہ لگی ہے، 1,000 ایکڑ پہ جگہ لگی ہے۔ پھر آپ آ جائیں چاول بھی ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم اس کی برآمدات کرتے ہیں کافی زیادہ۔ 2011-12 میں 2,571 ایکڑ پہ جو ہے ہماری 2,571 ایکڑ پہ 1,000 ایکڑ پہ جو ہے چاول کی فصل لگی تھی، جو 2017-18 میں مسلم لیگ نون کے دور میں بڑھ کر 2,900 1,000 ایکڑ ہو گئی، اور اب جو ہے ماشاءاللہ سے وہ 2,900 1,000 ایکڑ سے بڑھ کے 3,350 1,000 ایکڑ ہو گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی جو ہے ہماری جو چاول کی فصل بھی کافی زیادہ اس کا رقبہ بڑھ چکا ہوا ہے۔ پھر آپ آ جائیں گنے کی، ہم نے دیکھا ہے کہ ایریا جو ہے لگ بھگ وہی ہے، جب 2011-12 میں 1,57,000 ایکڑ تھی، مسلم لیگ نون کے دور میں وہ 1,341,000 ہو گئی۔ تو اب گنے کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے رقبے کو کم کر دیا ہے، اور وہ کم کر کے 11,065,000 ہو گئی ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو کاٹن تھی، کاٹن کپاس جسے کہتے ہیں، وہ جو ایریا تھا اس کا وہ 28,34,000 ایکڑ تھا 2011-12 میں، جو اب کم ہو کے پچھلے سال 2,100 ایکڑ رہ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کپاس کی ایک تو قیمت اچھی نہیں مل رہی تھی، دوسرا ہمارے بیج بہت خراب آئے، اور تیسری جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیڑا لگ جاتا ہے اس میں، بیج اچھے نہ آنے کی وجہ سے کیڑا لگ جاتا ہے۔ تو جو ہمارا ملک مشہور تھا پوری دنیا میں کپاس کے نقطہ نظر سے، اس میں ہم بہت پیچھے ہو گئے۔ اب آپ آ جائیں کہ 2022 جو خوشخبری کی بات ہے، میں نے کوشش کی کہ ابھی یہ خریف کا سیزن چل رہا ہے، 3 اہم کراپ جس میں چاول ہے، گنا ہے، کپاس ہے، اور میز بھی لے لیں، ہم لوگوں سے بات کریں اور لوگوں سے پتہ کریں جو فیلڈ میں بیٹھے ہیں کہ ان کے کیا اس وقت مشکلات آ رہی ہیں اور کراپ کی کیا پوزیشن ہے۔ حکومت نے اس سال ایگریکلچر گروتھ کا تخمینہ جو ہے 3.5% لگایا ہے، اور کراپ کا صرف 2.2%، یعنی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں صرف 2.2% کراپ کا اسٹیمیٹ لگایا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے جو لگاتے ہیں، ہمیں ضرورت زیادہ ہے، ہمیں پش زیادہ کرنا چاہیے ییلڈ علاقہ وغیرہ بڑھنے میں، لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے حساب سے صرف خریف کی جو کراپ ہے وہ 5 سے 10%، ہو سکتا ہے کہ 10% سے زیادہ گرو کر جائے۔ ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کپاس کی تو بہت ہی شاندار فصل آ رہی ہے، چاول کی بھی بہت اچھی فصل آ رہی ہے، اور گنے کی بھی بہت اچھی فصل آ رہی ہے۔ جس فصل کی اچھی خبر نہیں آ رہی وہ میز کی نہیں آ رہی، کہہ رہے ہیں کہ کیڑے کا مسئلہ ہو چکا ہے اس وقت۔ لیکن کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں
کسان یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے سال ہم جو ہے 3,500 سے 4,000 روپے کی ڈیپ خریدتے تھے جو فرٹیلائزر جسے کہتے ہیں، وہ اس سال ہمیں 6 سے 7,000 کے درمیان مل رہا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے ہم نے ایک ٹویٹر میں اپنے کسان دوستوں سے درخواست کی کہ ہمیں بتائیں کہ ان کے علاقوں میں زمینوں کی پوزیشن کیا ہے۔ اس میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جو کپاس کی فصل ہے اس سال وہ 25 سے 35 کلو پر ایکڑ جو ہے وہ دے رہی ہے فصل، اور جو ہے اس کا آدھی سے کم فصل میں جو ہے اس کے اخراجات نکل رہے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف فصل اچھی نکل رہی ہے بلکہ ان کو قیمتیں بھی بہت اچھی مل رہی ہیں، 5,800 روپے سے لے کر 6,500 روپے من کے حساب سے۔ دوسرا ایک اور ہمیں دوست نے بتایا کہ 20 سے 25% وہ جو ہے کاٹن اور چاول اور گنے کی فصل میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک نے تو کہا کہ 50% پچھلے سال کے مقابلے میں کپاس کی فصل میں جو ہے اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا میز جو ہے اس کی فصل میں اٹیک ہوا ہے تو اس کا پچھلے سال تو بمپر کراپ تھی، شاید اس سال وہ اچھی نہ ہے۔ جن لوگوں نے چاول لگایا ہے وہ تھوڑے پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سال چاول کی قیمت اچھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے شاید کیونکہ ڈیپ بہت مہنگا ہے تو ان کو جو ہے چاول مہنگا پڑ رہا ہے لیکن ان کو قیمت اچھی نہیں مل رہی۔ جن لوگوں نے گنا لگایا ہے ان کی شکایت تھی کہ ابھی تک گنے کو کیونکہ پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو پانی کی کمی ہے، لیکن فصل اوورآل اچھی آ رہی ہے۔ اگر پانی اچھا ہو گیا تو گنے کی فصل بھی بہترین اور شاندار آئے گی۔ اوورآل شکایت یہی ہے کہ جو ہے ان پٹ پرائسز بہت زیادہ ہائی ہیں، چاہے فرٹیلائزر ہو، چاہے سیڈ ہو، چاہے اور دوسری چیزیں ہوں۔ کاٹن کی جو قیمت ہے، جو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی ہائیسٹ ایور قیمت کاٹن کی اس سال کاٹن کے گروور کو ملے گی، لیکن ماضی میں ہم نے کاٹن کم لگائی تو اس سال ہم نے ایریا اپنا زیادہ نہیں بڑھایا، تو جو کاٹن لگائیں گے اس سال جنہوں نے لگائی بھی ہے ان کے تو چھکے لگ گئے ہیں اور ان کی چاندی ہو گئی ہے۔ اور جو ہے ایک اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تھوڑا سا رقبہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور بہت جگہوں پہ جہاں پہ فصل ہوتی تھی اب وہاں پہ کاشت نہیں ہوتی، وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ یہاں پہ میں صوبائی حکومت کو کہوں گا کہ خدا کے واسطے، ویسے تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، کم از کم اس چیز پہ اپنی جو ہے اپنے بوٹی کے لیے پورے پاکستان کو نہ حلال کریں، اور جو ہے آپ کو وہاں سے رشوتیں بھی ملتی ہیں اور بھی چیزیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جال بچھائے جا رہے ہیں، اس پہ قابو کریں اور جو زرخیز زمین ہے اس کو رہنے دیں۔ اوورآل ایک اور جو بنیادی وجہ بنی خریف کی کراپ کی، اس سال الحمدللہ سیلاب نہیں آئے، ورنہ ہر سال سیلاب آ جاتے ہیں کچھ علاقوں میں تو ہماری فصل خراب ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ٹڈی دل کا اٹیک پچھلے سال تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی فصل آئے گی یہ 3 چیزیں بنیادی طور پہ کرے گی۔ ایک، ہماری برآمدات بڑھانے کے لیے، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے چاول اور چاول اور کپاس دے گی۔ اگر پچھلے سال ہم نے صرف 7 ملین بیل کاٹن پیدا کی تھی، اگر 1 ملین بیل اضافی پیدا ہوتی ہے تو $1 ارب کی ملکی بچت ہے، یہ برآمدات بڑھ جائیں گی۔ حکومت کا ٹارگٹ ہے 9 سے 10 ارب ڈالر، میں امید کرتا ہوں اللہ کرے کہ 10 ملین بیل جو ہیں حکومت کا ٹارگٹ ہے 9 سے 10 ملین بیلز کا، اللہ کرے جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ 10 ملین بیلز اگر آ گئے تو ہمیں $3 ارب کی اضافی برآمدات مل جائیں گی۔ اور ویسے چاول کی بہت اچھی فصل آ رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ رائس ایکسپورٹس پہ جو ہے زیادہ زور دیں تاکہ وہاں سے بھی زر مبادلہ کمائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ اگر چینی کی فصل اچھی آئی اور دوسری چیزیں اچھی آئی تو قیمتوں میں بھی استحکام آنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگوں کو بار بار مہنگی مل رہی ہو سکتا ہے چینی نیچے آ جائے، یہ یہیں پہ رہے، یہ دوسری چیز اچھی ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے کسان کو جب ریٹ اچھا ملے گا تو اس کی قیمت خرید اچھی ہو جائے گی اور معیشت میں باقی سیکٹرز میں بھی سرگرمی آئیں گی۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اگر یہ ہماری زراعت جو میں بات کر رہا ہوں اس حساب سے آ گئی تو جو حکومت نے اس سال جو 4.8% کا تخمینہ لگایا ہے جی ڈی پی گروتھ کا، اس سے کئی زیادہ گروتھ ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔